تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح الباب کر دیا تھا، برکات کھول دی تھی، تو خوب مال پیسہ تھا، ہر چیز اللہ نے سہولت کی، آسانی کی، ان کو عطا فرمائی تھی۔ بڑا گھر بنایا انہوں نے، مہمان نوازی ہوتی تھی اور مہمانوں کو خوب کھانا پینا ملتا تھا اور آسائش نظر آتی تھی ہر طرف۔ تو اس پر ان کے جو بھائی تھے، پیر بھائی باز خلفاء، وہ بڑی تنقید کرتے تھے، اور جی دنیا کی ریل فیل ہے، اب تو لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے اور دنیا ان سے خوش ہو گئی ہے، اب تو جی دنیا میں لگ گئے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا، وہ کسی شہر میں رہتا تھا، ملتان شہر میں، تو وہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ حضرت کے پیر بھائی ہیں اور وہ بھی اپنے شیخ کے خلیفہ ہیں جیسے حضرت خلیفہ ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ میں حضرت کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے مسجد کے امام صاحب کو بتا دیا کہ جی میں خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اپنے پیر کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے جب نکاح ہوتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے بندہ نکاح کر لیتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ جو آخرت سے نکاح کر لیتا ہے تو دنیا حرام ہو جاتی ہے، اور جو دنیا سے نکاح کر لیتا ہے تو آخرت حرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ پر جو دنیا کی ریل پیل آ گئی تو لگتا یہ ہے کہ آخرت آپ کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ اندر وہ میسج دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ سادہ بندہ گیا اور اس نے جا کے حضرت سے ملاقات کی اور یہ بھی بتا دیا کہ حضرت میں آتے ہوئے فلاں بندے کو مل کے آیا تھا اور انہوں نے آپ کے لیے ایک میسج دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا میسج دیا ہے؟ حضرت انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے نکاح ہوتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سن کے حضرت کے دل پر چوٹ لگی۔ عام آدمی اعتراض کرے تو برداشت ہو جاتا ہے، ایک واقف ہو، عالم ہو، اور وہ پھر اگر اس کی بات کر دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے۔ تو حضرت بڑے غمزدہ ہو گئے اور آپ نے سر جھکا لیا۔ جب آپ نے سر جھکایا تو آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ آنسو گرتا دیکھ کے اس بندے کو دل میں افسوس ہوا، میں یہ واقعہ نہ ہی سناتا تو اچھا تھا، نہ ہی پیغام پہنچاتا تو اچھا تھا، میں نے اپنے شیخ کو کیوں پریشان کیا، کیوں ان کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت تھوڑی دیر روتے رہے، پھر حضرت نے اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول کیا اور سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ، ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ آگے سے 100 باتیں کر سکتے تھے، یہ کون آئے، میں نے ان کے گھر سے نہیں لیا، مجھے اللہ نے دیا ہے، ان کو کیوں جو ہے نا وہ جلن ہوتی ہے، یہ حاسد ہیں، یہ فلاں ہیں، کیا کیا باتیں ہو سکتی تھی۔ حضرت نے کوئی بات نہیں کی، ان کی جلی کٹی بات سن کے اتنا کہا کہ الحمدللہ